ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور یہ سیگمنٹ آپ کو پتہ ہے جس میں ہم نعت رسول مقبول، حمد باری تعالیٰ، مناجات، نظم یہ سب شامل کرتے ہیں. اور پھر آج جو سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے وہ خوابوں کی تعبیر ہوگی، جس میں جو خواب آپ دیکھتے ہیں ان کی تعبیر ہم بتانے کی آج کوشش کریں گے. اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواؤں. آج میرے ساتھ موجود ہیں حافظ بلال خالد. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ ابن یوسف المعبر صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ جزاک اللہ سر. الحمدللہ. چلتے ہیں پہلے حافظ صاحب کی طرف. اور آج حافظ صاحب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو نبی پاک کی صحابہ کی شان میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا. جی پلیز پلیز. تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے. یہ ذکر ہمیں قرآن کے پاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے زیادہ، ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے زیادہ. یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. جس دور پہ نازاں ہے مسلمان ابھی بھی، جس دور پہ نازاں ہے مسلمان ابھی بھی، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ حافظ بلال خالد. بڑے خوبصورت اشعار آپ نے پیش کیے. شیخ صاحب ایک لمبی فہرست ہے خوابوں کی، جی شامل کرتے ہیں. جی پہلا جی خواب. بے شک. عمر ہے جی 18 سال، غیر شادی شدہ لڑکی ہیں یہ. ہم دو بہنیں ہیں اور دونوں کی منگنی ہو چکی ہے، میری خالہ کے گھر اور بڑی بہن کی ماموں کے گھر. میں نے خواب میں دیکھا کہ میری شادی ماموں کے گھر یعنی بہن کے منگیتر سے ہو رہی ہے. اس کی تعبیر بیان کریں. جی جب چھوٹی بہن نے یہ دیکھا کہ اس کی بڑی بہن کا جو منگیتر ہے اس کی شادی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بہنوئی کی یا اس داماد کی اس گھر والوں سے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کافی حد تک وہ ڈیولپ ہوگی، اور یہ جو معاملات ہیں اس میں افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے اور یہ اچھا شگون ہے. اچھا یعنی یہ ان کے ساتھ ہی شادی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اس میں شادی اس کے ساتھ نہیں ہوتی نظر آ رہی. اچھا. لیکن اس کی جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے جی وہ بڑی بہن کا منگیتر ہے. جی جی. تو ان کی ان کے گھر والوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے کا جو اشارہ ہے وہ آ رہا ہے. اچھا ٹھیک. ریلیشن شپ زیادہ سٹرونگ ہونے جی کا ہے. جی بانڈنگ ادھر زیادہ نظر آ رہی ہے. جی جی ٹھیک. کوئی پریشانی والی بات؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اگلا خواب ہے شیخ صاحب. اپنا نام یہ محمد معظم بتاتے ہیں، شادی شدہ ہیں، ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں ان کے الحمدللہ. میں نے خواب میں 3 چاند دیکھے، 2 چاند بالکل اوپر، ایک سیدھ میں ہے اور ایک مغرب کی طرف تھوڑا دائیں جانب ہے. مجھ سے میرے بڑے بھائی پوچھتے ہیں کہ ان میں سے چاند کون سا ہے. دراصل مغرب کی طرف والا چاند ایک ستارہ پھٹنے سے چاند جتنا بڑا ہو گیا ہے، باقی 2 چاند ہی ہیں.
میں بتاتا ہوں کہ یہ چاند ہیں اور وہ ستارہ جو پھٹنے سے چاند جیسا لگ رہا ہے۔ اس دوران مغرب ہی کی طرف بائیں جانب آسمان سے آگ کا ایک کوڑا برستا ہے جو بہت خوفناک منظر ہے۔ وہ آگ کافی دور ہے مجھ سے جہاں پہ گرتی ہے، وہاں سیاہ سٹکس کی ایک بریکٹ ہے۔ آگ کا کوڑا برسنے کے سبب وہ بکھر جاتی ہے اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور اذان فجر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس خواب کے اندر یہ جو 3 چاند ہیں یہ ان کے 3 بچے ہیں، ان کی جو بچوں کی تعداد وہ 3 ہے۔ جی، ایک بچے کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے جو مغرب کی سائڈ پر ہے، اچھا اور اس کو شاید کہ کچھ سایہ بھی ہے اور کچھ پرابلم بھی ہے۔ اچھا، جی جی، وہ جو چاند پھٹا ہے نا وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے نا، جی جی جی، وہ اسی وقت ہی رونما ہوتا ہے جس وقت کوئی جنات کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اور آگے خاندان میں کچھ لڑائی بھی ہے جو بکھرتی نظر آ رہی ہے، وہ جو آگ ہے وہ لڑائی ہے۔ جی، تو ان کو معاملات کو احسن طریقے کے ساتھ، احسن تدبیر کے ساتھ نپٹانا ہے تاکہ ان کے معاملات خاندان کے وہ اچھے اور اسٹیبل رہ سکیں۔ اچھا اچھا، انہیں کچھ سد باب کرنا سد ہوگا۔ باب کرنا ہے جی۔ ٹھیک ہے سر، اگلا خواب شامل کرتے ہیں۔ غیر شادی شدہ خاتون ہیں اور 25 سال ان کی عمر ہے۔ حقیقت میں وہ بیان کر رہی ہیں کہ میرے بہنوئی کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ خواب میں مجھ سے کہتے ہیں کہ پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، ابھی جنت بہت دور ہے۔ درد کی شدت کے باعث انہوں نے پیٹ پر ہاتھ بھی رکھا ہوتا ہے۔ یہ جو پیٹ شدید درد ہو رہا ہے، جی، یہ فوت ہونے والے کے جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی بلڈ ریلیشن میں جو ماں کے پیٹ سے رشتہ دار ہیں، جو بہن بھائی، ان کو کچھ پرابلم چل رہی ہے اچھا، اور کوئی لائبلٹیز ہیں جو انہوں نے ادا کرنی تھی، اور وہ بہن بھائی اپنی جو لائف ہے اس میں پریشان ہیں، اور پریشانی سے وہ جو ذمہ داری فوت شدہ انسان پر تھی وہ ادا نہیں کر پائی ابھی تک، ٹھیک، چاہے وہ قرض کی صورت میں ہے یا کسی اور سمت کی طرف، لیکن کچھ لائبلٹیز تھیں اس پر جو فوت شدہ انسان ہے۔ اور یہ جو پیٹ ہوتا ہے نا خواب کی تعبیر میں، اللہ رب العزت نے یہ پیٹ کے جو بہن بھائی ہیں ان کو اولو الارحام بولا ہے، جی، اور پیٹ میں درد ان کے جو فیملی ہے، جو بہن بھائی ہیں، ان کی پریشانی کا یہاں اشارہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ان کو بھی وہ پتہ کرنا چاہیے، اس جی، کا حل نکالنا چاہیے۔ حل نکالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ایک آڈیو خواب شامل جی، کر لیتے ہیں پھر جی، آگے بڑھتے ہیں۔ جی، جی جی۔ پلیز سنائیے آڈیو خواب۔ مولوی صاحب، میری بیٹی ہے شادی شدہ، اس کی عمر 24 سال ہے، ماشاءاللہ اس کے 2 بچے ہیں۔ وہ میرے گھر آئی ہوئی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے، وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ یہ خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک سانپ میں نے بند کیا ہوا ہے اپنے روم میں، ڈرائنگ روم میں، اور ہم دونوں میاں بیوی یعنی کہ اس کے والد اور والدہ گئے ہیں کہیں باہر کام سے، تو وہ سانپ نکل آتا ہے ڈرائنگ روم سے اور نکل کے ان کے بچوں کے روم میں آ جاتا ہے۔ یہ بچے ڈھونڈتے ہیں، میری اور 2 بیٹیاں ابھی ہیں، وہ مل کے ڈھونڈتی ہیں لیکن بہرحال وہ ملتا نہیں ہے، تو اتنی دیر میں ہم لوگ آ جاتے ہیں، میں اور میرے میاں، تو وہ کہتی ہے امی یہ اس طرح سے کھو گیا، آیا نکلا تھا سانپ اور یہ یہاں وہاں کھو گیا، تو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں ہمیں بھی نہیں ملتا، تو وہ خود ہی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں باہر چلا گیا ہو، اپارٹمنٹ سے باہر چلا گیا ہو۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد ہم لوگ اپارٹمنٹ کے باہر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا وہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے سانپ نا، کالے رنگ کا سانپ مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اور کوئی گاڑی واڑی اس پہ جیسے چڑھ گئی ہے تو وہ مر گیا، 2-3 ٹکڑے ہو گیا۔ تو مولوی صاحب مجھے اس کی تعبیر پوچھنی تھی کہ کیا تعبیر ہے؟ اس خواب کی تعبیر میں یہ جو سانپ ہے یہ وہ پیسہ ہے جو آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور برے وقت میں کام آنے کے لیے، اس کی حفاظت کریں کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ خواب کی تعبیر میں سانپ دشمن ہی نہیں ہوتا، وہ اولاد بھی ہوتی ہے، رزق بھی ہوتا ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، خامند بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ وہ پیسے ہیں جو آپ نے سیونگ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کریں۔ خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ٹھیک ہے، ویسے شیخ صاحب کالے رنگ کے سانپ سے باقاعدہ پرٹیکولر کوئی چیز تو نہیں محسوس ہوتی، جس طرح آپ سانپوں کے رنگ کے بارے میں بھی فرماتے ہیں؟ اصل میں سیاق و سباق کے حساب سے اس کی تعبیر نکلتی ہے، یعنی خواب کا جو سیاق و سباق ہے جی جی جی، وہ اس کے حساب سے نکلتی ہے۔ وہ آپ بہتر جانتے ہیں یہ ڈیفینیٹلی۔ دشمن کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا، اگر یہ دشمن ہوتا تو یہ اپنے ڈرائنگ روم میں اس کو بند نہ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ خواب میں اگر سانپ دیکھے تو وہ دشمن ہے۔ جی جی بالکل، لوگ یہی سمجھتے ہیں، بلکہ عام جو معاشرے میں جو چیز مشہور ہے وہ دشمن ہی سمجھتے ہیں، تاثر یہی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت جی جی، بس یہ اپنے پیسے کی حفاظت کریں۔ حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور ریٹن خواب جی، شامل کرتے جی۔ ہیں۔ مرد ہیں، شادی شدہ ہیں، ایک بیٹا ہے ان کا۔ میں اور میرا بیٹا ہم دونوں ایک ساتھ ہیں
کسی پہاڑی علاقے کا سفر ہے، ہمارا کہیں سے گزر ہو رہا ہے، راستہ مشکل ہے۔ میرا بیٹا مجھے پیچھے سے کہہ رہا ہے ابو آگے راستہ خراب ہے۔ میں اپنے بیٹے سے کوئی 10 قدم آگے نکل جاتا ہوں، ایک موڑ پہ رک کر کہتا ہوں کہ بیٹے آگے راستہ آسان ہے، جبکہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میرا بیٹا ریت میں بہہ کر نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور میں ڈر کر جاگ جاتا ہوں۔ پلیز تعبیر بیان کر دیں۔ بیٹے کو کچھ پرابلم ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہے، اور والد صاحب جو راستہ اختیار کریں نا اس کے علاج کا، وہ غلط ہے اور وہ مشکل ہے۔ وہ جو پہاڑی راستے میں چڑھ رہے ہیں وہ مشکل ہے، اور یہ والا جو طریقہ کار انہوں نے اس کے علاج کے لیے منتخب کیا ہے وہ اس پر یہ نظر ثانی کریں تاکہ بیٹے کا صحیح طرح ٹریٹمنٹ کر سکیں۔ اشارہ مل گیا۔ جی جی، بیٹا پہلے ہی خوف اور پریشانی کی، اس کی لائف میں خوف بہت زیادہ ہے بچے کے، اور وہ بہت جلدی گھبرا جاتا ہے۔ اس کا یہ صحیح طرح علاج کرائیں، اس میں کچھ علاج کا اشارہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا خواب ہے سر، محترمہ ہے، نام ہے ان کا خدیجہ، عمر 22 سال ہے اور غیر شادی شدہ ہے۔ جی، حقیقت میں میری امی زندہ ہیں، یہ وہ بتا رہی ہیں، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ شام تک میری والدہ کا انتقال ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اور خواب میں ہی امی مجھے بار بار کہتی ہیں کہ مجھے صحیح طرح غسل دلوانا۔ امی مطمئن ہیں، وہ پریشان نہیں ہیں؟ پریشان نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ جی، یہ اس کا اچانک رشتہ یا شادی ہوگی اس بچی کی، خدیجہ کی، اچھا، انشاءاللہ تعالی، اور وہ اچانک ہوگی، یعنی کہ یا اچانک رشتہ آئے گا، یا اچانک منگنی ہوگی، یا اچانک شادی، یہ والی جو ساری چیزیں یہ آ رہی۔ خواب کی تعبیر میں جو موت ہوتی ہے وہ کبھی موت نہیں ہوتی۔ اگر کنواری لڑکی، غیر شادی شدہ لڑکی دیکھے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو وہ رشتے کی جو ہے نا دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کنفرمیشن کہاں سے آ رہی ہے کہ ماں فوت ہوئی ہے سارا کچھ، اور ماں وہ پریشان نہیں ہے، کہ یہاں پر وہ جو موت ہے وہ موت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ موت ہوتی تو وہ پریشانی لازم آتی تھی، جی، لیکن یہاں پر رشتہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھی خواب ہے یہ۔ اچھی خواب۔ جی جی ٹھیک ہے، بظاہر یہی سننے میں لگتا ہے کہ جیسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس طرح وفات دیکھیے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اصل بات ہے یہ بہت سینسٹیو یہ میٹر ہے یہ والا۔ ڈیفینیٹلی، اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی قاری صاحب کے پاس، کسی خطیب صاحب کے، کسی بھی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ والدہ آپ کی فوت ہوتی نظر آ رہی ہیں خواب کے ظاہر حصے سے لے کر۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا وہ آپ کے کیمرہ مین نے وہ خواب دیکھی جی، وہ ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا۔ جی، تو جو موت ہوتی ہے یہ کبھی موت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو عدالتی نظام ہے اسلام کا، اس میں جو قصاص ہے اس میں موت ہوتی ہے نا، جی، تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ یہ موت، وہ جو قصاص جو موت ہو رہی ہے وہ موت نہیں ہے، وہ زندگی ہے۔ زندگی ہے۔ تو اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی فوت ہوا ہے تو لازمی اس میں ایک مائنر سا اشارہ ہر صورت میں موجود ہوتا ہے کہ مرنے والا بیمار ہے اور وہ شفا یاب ہو جائے گا، یہ ہر صورت میں ہوتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اس کے لیے ضروری ہے بندہ صاحب علم ہو، جی، اور جب علم ہوگا تو ہی صحیح بتا سکے جی، گا، بے اور شک۔ جیسا فرماتے ہیں کہ کسی بھی ایسے شخص کو خواب مت بتائیں، خاص طور پر جب ایسے خواب ہوتے ہیں بندہ جی، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ جی، بچی بھی پریشان لگ رہی تھی، جی، تو وہ خواب بتانا مناسب نہیں ہوتا، جی، ہرگز مناسب نہیں ہے۔ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں۔ جی، ایک اور خواب ہے جو ریٹن صورت میں ہے، مرد ہیں، شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے میرے اپنے سسرال والوں اور بیوی بچوں سے مسائل چل رہے ہیں، اور میری بیوی بچے میرے سسرال میں مجھ سے الگ رہ رہے ہیں۔ مجھے فجر کی نماز سے کچھ پہلے خواب میں نظر آیا کہ میں اپنے سسرال میں ہوں اور ان کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اور ایک مزدور عجیب طریقے سے ان کی چھت کو گرا رہا ہے، جبکہ میری ساس پریشان ہے، میری بہنیں بھی وہاں موجود ہیں اور کچھ سبزیوں، ٹماٹر، پیاز اور لہسن سے روٹی کھا رہی ہیں۔ میں ان کے لیے بازار سے کھانا لینے جاتا ہوں، اسی اثنا میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس وقت فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، تعبیر بیان فرمائیے۔ یہ جو اس کی فیملی ہے، جو اس کی بیوی ہے نا، یہ تھوڑا سا راہ راست سے ہٹی ہوئی ہے۔ اچھا، اپنی لائف اس شوہر کے ساتھ بسر کرنے میں جو پرابلم ہے وہ اس میں مسٹیک اس عورت کی ہے، اس کی بیوی کی ہے، اور وہ بیوی بچوں کے ساتھ اپنا اس گھر میں جہاں اپنے والدین کے گھر میں رہ رہی ہے، ان کے کوئی مالی کوئی فراوانی نہیں ہے، وہ گزارے والی زندگی ہے، اور یہ انسان ان کے ساتھ کنٹینیو اپنی لائف بسر کرنا چاہتا ہے، ان کو اچھی لائف دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو اور بچوں کو،
لیکن جو بیوی ہے وہ کسی اور کے کہنے پر چل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ گھر خراب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شیخ صاحب ذرا وہی بیان فرما دیں، آپ اکثر ایک ہدایت فرماتے ہوتے ہیں کہ جب گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، تاکہ سمجھ تو لگ جائے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ جب اس سچویشن میں جاتی ہیں ان کو نا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کاؤنسلنگ کبھی بھی والدین کی کاؤنسلنگ یا بہن بھائی کی کاؤنسلنگ وہ کام نہیں آتی، یا ایک خاوند ہے وہ خود کاؤنسلنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک فریق ہے، جی اس پارٹ آف لائف میں وہ ایک فریق بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو گفتگو ہے وہ بے اثر سی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی جو بیٹیاں ناراض ہو کر اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون سے دور سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس وقت معاشرے میں 60% عورتیں ہیں اور 40% مرد ہیں، جی ایسا ہی ہے؟ جی اچھا، جو لڑکیاں ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، جو بہت تعلیم یافتہ ہیں، جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں اور مالی لحاظ سے ان کے والدین میں بہت زیادہ رزق کی، مال کی فراوانی ہے، رشتے نایاب ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو یہ والی جو لائف ہے یہ کون سی اچھی لائف ڈھونڈ رہی ہیں، کون سا نیا آپشن ڈھونڈ رہی ہیں؟ جو کنواری بیٹھی ہیں ان کو تو رشتے ہو نہیں رہے، تو اگر یہ جدائی کا راستہ اختیار کرتی ہیں تو پھر آگے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اس لیے ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے معاملات میں نظر ثانی کرنی ہوگی تاکہ بچوں کو اچھا فیوچر دے سکیں ٹھیک، اور اپنی بھی لائف کو سیکیور کر سکیں، کیونکہ یہ جو خاوند ہے یہ مخلص ہے، یہ مخلص ہے، اس خواب میں نظر خواب میں نظر آ رہا ہے، یہ مخلص ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بیوی کا اور بچوں کا ادھر جا کر سسرال میں جا کر رہنا، اس کے سسرال میں جا کر یعنی کہ اپنے میکے میں جا کر رہنا اس انسان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور وہ مناسب بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اپنے معاملات پر ان کی مسز کو چاہیے اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں تاکہ گھر جو ہے نا وہ آباد رہے، اور ان کے ساتھ جو زندگیاں منسلک ہیں وہ بھی ضائع نہ ہوں، خراب نہ ہوں، ان کا فیوچر اچھا ہو۔ جی بالکل بالکل، ٹھیک ہے سر، ایک اور ریٹن خواب ہے جی 25 سالہ مرد ہیں، شادی شدہ ہیں، اولاد نہیں ہے ان کی۔ 2 ماہ پہلے میری شادی ہوئی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے اوپر سے نیچے دھکا دے رہا ہے، پھر میں سو جاتا ہوں، پھر بالکنی میں مجھے میری والدہ، خالہ اور بہنیں دکھائی دیتی ہیں، ان کی موجودگی میں پھر سے کوئی مجھے بالکنی سے دھکا دیتا ہے، تعبیر بیان فرمائیے۔ ان کی جو فیملی ہے شادی کے بعد نا میاں بیوی کی ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ زندگی کا سب سے خطرناک یہ دور ہوتا ہے، اوائل کے دن، جی اوائل کے دن، جی، کیونکہ اس میں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ایک میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک جو بیوی ہے اس کی گھر والوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شروع کے جو دن ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا گھر والوں کو، فیملی والوں کو موقع دینا چاہیے کہ یہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو سٹینڈ کرے، اپنے معاملات کو سلجھائے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ، یہ شروع میں ہی یہ چاہ رہے ہیں گھر والے کہ یہ علیحدہ ہو جائے، گھر والے چاہ رہے ہیں، گھر والے چاہ رہے ہیں یہ علیحدہ ہو جائے، جس میں والدہ کا بھی، خالہ کا بھی، بہنوں کا بھی رول ادا، کیونکہ کچھ معاملات شروع میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے نہیں چلنا چاہتے تو آپ علیحدہ ہو جاؤ، نہیں، کچھ سپیس دینی چاہیے، بالکل ٹھیک، کچھ ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے، علیحدہ ہو جانا، علیحدہ جا کے گھر بسانا، علیحدہ سارا کچھ، یہ کوئی حل نہیں ہے، حل یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جائے اور بڑا دل کر کے ان کو ساتھ لگایا جائے اور پھر جدائیوں سے بچا جائے، علیحدگیوں سے بچا جائے، یہی اسی طریقے کے ساتھ ہی گھر میں ایک خوبصورتی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی شیخ صاحب وہ آپ فرماتے ہیں نا کہ رشتے توڑنا تو بڑا آسان ہے، جی، رشتوں کو نبھانا، جوڑنا بڑا مشکل کام جی، ہے، اس لیے جوڑے رکھیں اور بڑا دل کریں، بڑا دل کریں، ٹھیک، تھوڑا سا موقع دیں، انشاءاللہ معاملات اپنی جگہ پر آ جائیں گے، سٹیبل ہو جائیں گے۔ ہاں بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے جی شیخ صاحب، ایک ہم آڈیو خواب بھی شامل کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، جی پلیز سنائیے آڈیو خواب۔ میری عمر 38 سال ہے اور میرے 2 بچے ہیں اور میں شادی شدہ ہوں، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاس ایک مگ ہے، وہ گم ہو گیا ہے، وہ میں اس کو اسٹیل کا ہے، وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے جاتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے، میں کپڑے دھوئے آئے ہیں گجروں کے باڑے میں، تو میں ادھر جاتی ہوں تو اندھیرا ہوتا ہے، جب میں گلی کے اندر جانے لگتی ہوں تو موٹر سائیکل کی کتنی زیادہ لائٹ ہوتی ہے، میں اس لائٹ کے ذریعے اندر جاتی ہوں، پھر ایک آدمی مجھے ڈانٹتا ہے ادھر سے، تو پھر میں ادھر سے جب باہر نکلتی ہوں تو پھر دوسرا آدمی مجھے گندی طرح کی باتیں سناتا ہے کہ اندر کیا لینے گئی تھی، یہ ہے وہ،
تو پھر میں ادھر سے آ کر تو کسی اور گھر میں چلی گئی ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اندھیرا تھا، پھر روشنی ہوئی، پھر ایک آدمی نے ڈانٹا، پھر دوسرے نے مجھے گندی باتیں بتائیں. بس یہ مجھے بتا دیں، میں نے آپ کو مختصر کر. اپنے خاوند کی حفاظت کریں، اس کو دور ہونے سے بچائیں. اس خواب کی تعبیر میں وہ جو سٹیل کا مگ ہے جس میں دودھ ڈالتے ہیں وہ آپ کا خاوند ہے. اگر آپ اپنے خاوند کے راستے سے ہٹیں گی تو آگے پھر پریشانیاں ہیں، کیونکہ بہترین سائبان، بہترین چھتری ایک عورت کے لیے اس کا خاوند ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کے لیے آپ کے رب کی چوائس ہے. جب آپ کا وہ سٹیل کا مگ گم ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ کو گندی باتیں سننے کے لیے اور دوسرے لوگوں کی باتیں، یہ جو دوسرے لوگوں کی باتیں خاندانوں میں یہ سننی پڑتی ہیں، اور اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے خاوند کی بات سن لے. کوئی بات ناگوار بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ سن لے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی نے اسے گالی دی اور اس نے آگے سے لڑائی کی اور اس نے کہا تم نے مجھے گالی کیوں دی ہے، اور وہ لڑائی آگے بڑھ گئی، وہ پولیس تک معاملہ پہنچ گیا. جس نے ایک گالی دی تھی اور اس سے برداشت نہ ہو سکا، اور جب پولیس تک پہنچا معاملہ تو پولیس نے 1000 گالی دی تو وہاں بھی تو اسے برداشت کرنی پڑی نا. اس لیے آپ کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ اپنے خاوند کی حفاظت کریں. اگر آپ اپنے خاوند کی حفاظت کر پائیں اور اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر پائیں تو زندگی میں جو اندھیرے ہیں، یعنی کہ جو پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی. آپ کو اندھیرے کے بعد پھر روشنی نظر آئی ہے جو کہ امید کی اور خوشی کی بہت خوبصورت کرنیں ہیں. آپ کی زندگی میں پھر خوشحالیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ کی زندگی سکون اور اطمینان کی اماج گاہ بن سکتی ہے. اس لیے میں پھر یہی کہتا ہوں، اپنے خاوند کی حفاظت کریں، اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، بڑی واضح بات تھی کہ جیسے آپ نے اندھیرا اجالا ان ساروں کو ایلیبریٹ کیا، اور پھر آپ نے رشتوں کے بارے میں بھی بتایا کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنا ایک ایسا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا منسلک کیا آپ کے ساتھ، ایک ایسی شخص ہے جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، جی جی اس کی سن لیں بجائے اس کے کہ غیروں کی سنیں آپ. جی بالکل، آپ کا گھر بھی بچا رہے، زندگی بھی سکون میں جی گزرے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے بجا شیخ، فرمایا. آگے ہے سر ایک خواب. عمر ہے 27 سال، جی طلاق یافتہ عورت ہیں، ایک بیٹی ہے ان کی. میں نے خواب میں دودھ دیکھا، اس میں سے آلو کے چپس نکال رہی ہوں. میری امی کہتی ہیں کہ یہ دودھ مسجد میں صدقے کے طور پر دے آؤ. میرے ابو اس پر ناراض ہوتے ہیں، لیکن امی کہتی ہیں کہ تھوڑا سا ہی تو دودھ ہے، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ تعبیر بیان فرمائیں. مالی معاملات پریشان ہیں. اچھا. اور یہ اس میں علم کا بھی کچھ آ رہا ہے، لیکن رزق کا بھی آ رہا ہے، لیکن کچھ آؤٹ آف وے ہے. تھوڑا سا دودھ کے اندر سے آلو کی چپس یا آلو نکالنا، یہ وہ سارا کچھ تھوڑا سا عجیب سا معاملہ ہے. اچھا. لیکن ان کو ایک کام کرنا چاہیے، جو گھر کا سربراہ ہے جی جی ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ 10-20 روپے 50 جتنی، کیونکہ ان کی بہت زیادہ بساط نظر نہیں آ رہی ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کریں تاکہ ان کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہوں. اصل میں یہ جو والدہ ہیں وہ مسجد میں بھیجنا چاہ رہی ہیں صدقہ خیرات کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں، اور وہ جو خاوند ہے اس کی اتنی بساط نہیں ہے، جو بچی کا جس نے خواب دیکھی ہے اس کا جو والد ہے. ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا صدقہ خیرات جاری رکھیں، تھوڑا کریں لیکن روٹین کے ساتھ کریں. اللہ رب العزت کو وہ کام بہت پسند ہیں جو کنٹینیو ہوں، چاہے وہ تھوڑے ہوں، خلوص دل سے کیے گئے. خلوص دل کے ساتھ. تو ایک اور بات ہے نا، جی جی، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک انسان گھر میں ایک چھوٹا سا ڈبہ بنا لیتا ہے، غلہ بنا لیتا ہے، جی اور اس میں روزانہ 10 روپے ڈالتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، لیکن ڈالتا روزانہ ہے، ڈالتا صرف 10 روپے ہے. ایک آدمی ایک وقت میں 10,000 روپے دیتا ہے، 3 مہینے تک دیتا نہیں ہے. اس کی بجائے جو روزانہ 10 روپے اس ڈبے میں ڈال کے، ٹھیک، یہ اللہ کو تھوڑا دینا اور کنٹینیو مستقل دینا، روٹین کے ساتھ مسلسل دیں، بے شک تھوڑا دیں، اللہ کو یہ بہت پسند ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، آگے ایک اور خواب ہے. 27 سالہ عورت ہیں، غیر شادی شدہ ہے. کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں ایک جگہ دیکھتی ہوں، وہاں ایک شہد کا چھتا ہے لیکن مکھیاں نہیں ہیں اور اس میں سے شہد گر رہا ہے. میں اپنے ہاتھ آگے کر دیتی ہوں لیکن وہ بہت زیادہ تیزی سے گر رہا ہے. میں اس کو اپنی انگلی سے چاٹتی بھی ہوں، پھر ایک برتن میں اس کو بھرنے لگتی ہوں. برتن بھر جاتا ہے
اور شہد اس میں سے باہر گرنے لگتا ہے. شہد ایک نل کے نما نل سے بہ رہا ہوتا ہے. یہ جو شہد ہے یہ ایک رزق ہے. اچھا یہ غیر شادی شدہ ہے نا؟ جی غیر شادی شدہ. اور دوسرا میں یہ بات بتا دوں کہ اچھا شریک حیات بھی رزق کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی خوشیوں کے ایسے سامان پیدا کرے گا جو کہ ان کے لیے بہت اچھے ہوں گے. اور یہ غیبی مدد ہے. یہ کیا ہے؟ غیبی مدد. کیونکہ وہ جو شہد آ رہا ہے وہ بغیر مکھیوں کے آ رہا ہے. جی بالکل. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ خاص مدد نازل ہونے والی ہے ان کی لائف میں. ماشاءاللہ. اور خوشی آنے والی ہے انشاءاللہ. اور رزق بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ. سنبھالنا مشکل ہوگا. نکل رہا ہے نا برتن سے بھی برتن بھر گئے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشحالیاں لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ. خوش ہو جائیں پھر یہ بہن ہماری. جی بالکل خوش ہوں. اچھا شیخ صاحب ویسے اس خواب کو پڑھتے ہوئے نا آپ کو فیل آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں سکون ہے, اس میں بلیسنگز ہیں. جی بالکل. وہ آپ نے بیان کر دی. جی جی. سر آگے بڑھتے ہیں. عمر ہے 29 سال, شادی شدہ ہیں اور ایک بیٹا ہے. جنیٹک انہوں نے نہیں لکھی, شاید وہ خواب میں بیان ہو جائے. جی 2 خواب ہیں بیسکلی. خواب دیکھتا ہوں, میل ہیں جی. جی 29 سالہ غیر شادی شدہ. شادی شدہ ہیں, ایک بیٹا ہے. جی. خواب دیکھتا ہوں کہ میں دبئی جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچتا ہوں. وہاں جب پاسپورٹ نکالتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس جگہ لفظ پاسپورٹ لکھا ہے وہاں چاندی نظر آتی ہے اور چاندی پر چاندی کے 2 بڑے تالے لگے ہوتے ہیں. ایئرپورٹ کا عملہ جب یہ صورتحال دیکھتا ہے تو وہ مجھے ایئرپورٹ سے واپس ہمارے گھر بھیج دیتے ہیں. یہ پہلا خواب ہے. جی. اچھا ٹو بی کنٹینیوڈ. آگے پھر سلسلہ ہے جی دوسرے خواب کا کہ خود کو کھجور کے باغ میں دیکھتا ہوں. میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے. باغ میں گیدڑ ہوتے ہیں. ایک گیدڑ میرے ساتھ والے آدمی پر حملہ کر کے بھاگ جاتا ہے. میرے پاس بندوق ہے, میں فائر کر کے گیدڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں. اس شور کے سبب وہاں شہد کی مکھیوں نے ادھر ادھر اڑنا شروع کر دیا. میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں. پھر بارش شروع ہو جاتی ہے. میں باغ سے نکل کر ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں. وہاں ایک چھت نما جگہ ہوتی ہے. میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں. تعبیر بیان فرمائیے. ان کے لیے جو دوسرے ملک کی یہ کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اتنی کوئی ریلائبل نظر نہیں آ رہی ہے. کارگر نہیں نظر آتی. جی جی کارگر نظر نہیں آ رہی ہے. اور ان کا یہاں رہنا ہی نظر آ رہا ہے. اچھا دیکھیے کھجور کے باغ میں خود کو دیکھنا, جی رزق کے معاملات کے حصول کی اماجگاہ میں دیکھنا. ٹھیک ہے. لیکن کھجور کا باغ کہاں ہوتا ہے؟ عرب کنٹریز میں ہوتا ہے. جی. عرب کنٹریز کھجور کے درخت اور پودے اور باغوں کے لحاظ سے انفرادیت حاصل رکھتے. فرٹائل ہیں بالکل. جی. لیکن انہوں نے ساتھ کیا دیکھا؟ گیدڑ عرب کنٹریز میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ گیدڑ وہاں نہیں ہوتا. گیدڑ پاکستان میں ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ کوشش کریں. یہاں ان کے لیے کوئی رزق کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے. تھوڑی سی پریشانی ہے, وہ جو مکھیاں اڑی ہیں یا کچھ اور, لیکن یہاں اس کے رزق کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. ساتھ بارش بھی شاید دیکھیے انہوں نے. جی بارش دیکھیے. ہاں تو معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے یہاں انشاءاللہ تعالیٰ. رزق کے جو آگے معاملات ہیں وہ بہتر, لیکن وہ دوسرے ملک میں جانا اور اس کی کوشش کرنا وہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے ان کے لیے. کارگر نہیں ہوگا. یہاں پہ یہ اپنی محنت اور جستجو کریں. جی جی ٹھیک ہے سر. ایک آڈیو خواب اور شامل کر لیتے ہیں. جی پلیز سنائیے آڈیو خواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ایج 22 سال ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک عیسائیوں کا قبرستان ہے. میں اس قبرستان میں ہوتی ہوں پہلے, پھر وہاں سے نکل کر جس گلی میں ہمارا گھر ہے میں وہاں آتی ہوں. وہاں دیکھتی ہوں کہ وہاں رستے میں ہر طرف چھپکلیاں ہی چھپکلیاں ہوتی ہیں. جگہ سے گزر کے میں نے جانا ہوتا ہے. پوری گلی میں کوئی وہ زندہ ہوتی ہے لیکن اس حالت میں ہوتی ہے, نہ وہ زندہ میں ہوتی ہے نہ وہ مردہ میں, کچھ سے سامد ہوتی ہے. میری بچپن کی دوست ہے, اس نے مجھے اٹھایا ہوتا ہے اس گلی میں, اور مطلب وہ تھوڑا گھبرا جاتی ہے کہ ایسی چھپکلیاں جیسے بندہ ایک دم دیکھ کے گھبرا جاتا ہے. تو وہ اس نے مجھے اٹھایا ہوتا ہے اور وہ آسانی سے مطلب گزر جاتی ہے, وہ کچھ نہیں کہتی. یہ جو عیسائیوں کی بستی ہے آپ کے گھر کے قریب, آپ نے اس کو دیکھا. آپ کے چاروں طرف حاسدین موجود ہیں اور مخالفین موجود ہیں آپ کی لائف میں, اور آپ کی لائف ایسے تنہائی میں پریشانی میں اس طرح گزر رہی ہے, اور پریشانی کو آپ اکیلی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. جو دکھ درد ہے اس کو اپنے نہیں بانٹتے,
چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے اپنے آپ کا دکھ بانٹتے، لیکن آپ کے اپنے نہیں بانٹ رہے۔ کس نے اٹھایا آپ کو؟ آپ کی سہیلی نے۔ آپ اس کے ساتھ اپنا دکھ درد شیئر کرتی ہیں اور وہ آپ کو حوصلہ اور دلاسا دیتی ہے۔ اور یہاں پر کچھ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مخالفین، خاص طور پر یہ جو عورتیں ہیں، آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ یہاں پر ان کا مرنا یا ایسی سچویشن میں ہونا، نہ وہ زندہ ہیں نہ وہ مری ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالفین عورتوں سے آپ کو کچھ ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالی، ان کے شر سے بچنے کے لحاظ سے۔ اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے اور آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ آمین آمین۔ لیکن شیخ صاحب اس کے ساتھ ہی آج کے جتنے خواب ہم نے شامل کرنے تھے وہ سب شامل کر چکے۔ جی آپ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے۔ جی جی آپ کے ساتھ ساتھ حافظ بلال خالد صاحب، آپ بھی تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ لے جی، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میرے معزز مہمان یہاں پہ موجود رہے اور ہم نے آج کے سیگمنٹ میں جو بات کی، جو آج کی خاص طور پہ ٹاپک کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ صبح وطن کا یہ پروگرام غالباً اب آپ دیکھ سکیں گے رمضان کے بعد، اور رمضان المبارک میں آپ کی ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ وہ کیسے ہوں گی وہ تھوڑا سا سسپینس رکھیں گے، آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے۔ بس یہ چیز جاتے جاتے کہتا جاؤں آپ کو کہ رمضان آ رہا ہے، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں سمیٹنے کے بہت سے مواقع آئیں گے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ میرے تھوڑے کہے کو بہت جانیے اور اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹ سکیں، زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں۔ آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔